اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے۔ والملائکۃ، اور سارے فرشتے گواہ ہیں، واولو العلم، اور اولو العلم بھی اس پر گواہ ہیں۔ یہ اولو العلم جو ہے، اولو الالباب، اولو العلم الذین یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے۔ جو ہم نے 20ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور یہ تمام بہت سے فینومینا آف دی نیچر بیان کر کے لآیات لقوم یعقلون، تو جو یعقلون ہیں، جو اولو الالباب ہیں، اولو العلم ہیں، وہ بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں، قائما بالقسط، وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا، البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سوء ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں، لیکن اللہ کو عدل پسند ہے، اللہ کو واللہ یحب المقسطین، اللہ خود بھی عدل فرمائے گا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اب پھر دیکھیے وہی درمیانی وقفوں کو چھوڑتے ہوئے یہ دعوت میں کتنا عرصہ لگا، کئی سال کے بعد اب مخالفت ہوئی، اور مخالفت ہوئی ان کے علماء کی طرف سے۔ یہود کے جو علماء تھے شدید ترین مخالفت انہوں نے کی، ان کی مسندوں کو خطرہ ہو گیا، ان کی چودراہٹیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئیں، تو انہوں نے مخالفت کی، اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر ان کے علماء کا جو ہے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کہ اب یہ مخالفت پر تل گئے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے ایک پکار لگائی، ایک ندا دی، ایک دعوت عام دی، کون ہے جو میرے مددگار ہے اللہ کی راہ میں؟ یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے، جو تصادم ہونے والا ہے، اس میں ایک حزب اللہ بنے گی اور ایک حزب الشیطان ہوگا، کون ہے جو میرا مددگار ہو الی اللہ، اللہ کے کام میں۔ یہی اصل اساس ہے دین میں کام کرنے کے لیے کہ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ یہ ایک بالکل طبعی طریقہ ہوتا ہے جماعت سازی کا۔ ایک داعی اور داعی پر اعتماد کرنے والے، داعی سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ساتھی اس کے ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتے، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اس کی سرداری کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواری جو ہے اصل میں اس کے معنی ہے دھوبی، جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ یہ لفظ پھر آگے بڑھا ہے اپنے کردار کو صاف کرنا، اپنے اخلاق کو صاف کرنا، لیکن چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی جو تبلیغ تھی وہ گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی۔ اب وہاں ظاہر بات ہے جھیل جو ہے بڑی تھی، وہ سمندر کی طرح ہے، جھیل نہیں ہے، بہت بڑی جھیل ہے، تو وہاں وہ کبھی دھوبی ہوتے تھے، ان میں تبلیغ کرتے تھے، کئی مچھیرے ہوتے تھے مچھلیاں پکڑنے والے، جا کے انہیں تبلیغ کرتے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، مچھلیوں کا شکار کرنے والوں، آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں۔ اور ان دھوبیوں میں تبلیغ کی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، تو آپ بھی اب گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ قل آمنا باللہ، یہ دیکھیے 16ویں رکوع کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، کہیے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، جو بھی موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا، تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔
یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی. یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے، جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر اس امہ ودن امہ، اس امت کے اندر اندر جماعت، پارٹی ودن پارٹی، امہ ودن امہ بنائیں اور وہ کام کریں جو اوپر ہے. لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ایز سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے. کنتم خیر امت، دیکھیے یہ اس آیت کو رکھیے اب سورہ بقرہ میں جو آیت تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی کے ہم وزن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود، اپنی دنیا میں عزت، اپنے دائرے کو بڑھانا. لیکن مسلمان کو جینا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا. تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے. تامرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو بدی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت. اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جب کہ امت سو گئی ہو، امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو. تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت فراہم کریں. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے. وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا ہے، اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آج پھر بہت اہم آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اپنے نیک بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو ان تکلیفات میں کیوں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، آنے واحد میں جو چاہے کر دے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، دیکھو اللہ کے لیے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں تم ہو. یعنی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے ابھی گڑبڑ ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ابھی منافق اور مومن بھی گڑبڑ ہیں. یہ گڑبڑ جو جمعیت تمہاری ہے، یہ آگے چل کر اگر اس کو پاک نہ کر دیا جائے، اس کے اندر سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں، تو آگے کے جو اور مشکل کٹھن مقامات آ رہے ہیں، آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، تمہیں سلطنت کسریٰ سے ٹکرانا ہے. ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں درون ملک عرب، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ پرج ہوتی رہے، اور وہ پرج ہوتی ہے انہی آزمائشوں کے ذریعے سے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اہل ایمان اسی حالت میں جس پر تم ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث علیحدہ نہ ہو جائے طیب سے، کھل جائے. یہ خبثاء ہے، یہ منافقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ففتھ کالمسٹ ہیں، بات واضح ہو جائے، اور صرف صادق الایمان لوگ وہ بالکل نکل کر علیحدہ ہو جائے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں دے. لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہ غیب کے حالات کی اطلاع دینا یہ اپنے رسولوں کے لیے رکھا ہوا ہے. جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے، وہ غیب کے حالات بھی بتاتا ہے. وہ غیب ان کو از خود معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے. یعنی یہ کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اس میں تمہارے لیے خیر آ رہا ہے، ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جائے گی بچوں کی طرح. البتہ یہ کہ یہ چیزیں ہم رسولوں کو بتا دیتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسلہ، تمہارے لیے طریقہ صحیح کیا ہے؟ ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر.
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے، ایمان میں ثابت قدم رہو گے، تقوی پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ربنا اننا سمعنا، اب ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے دلوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے، رسول کی پکار آتی ہے، تو لبیک کہتے ہیں فوراً، دیر نہیں لگاتے، جیسے حضرت ابوبکر نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی، اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے۔ جو میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اولو الالباب میں سے، ہوش مند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے، اپنی سلامتی طبع، سلامتی عقل، سلامتی فطرت کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، اب اس کے بعد رسالت، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے ایک ندا کرنے والے، پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ ایمان کی صدا لگا رہا تھا، ایمان کی ندا دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو اے رب ہمارے اب ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے دیکھیے یہ دعا، عظیم ترین دعا، یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے یہ دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پیسا ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے، اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں ان کو بھی صاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجو اپنے نیکوکار وفادار بندوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے، ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں شک ہے تو اس بات میں ہے کہ آیا ہم تیرے ان وعدوں کے مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں، لہذا تو اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کیجو، اور ہمیں دے دیجو وہ سب کچھ جو تو نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے۔ فاستجاب لہم، اب یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا، فوراً اس دعا کے بعد قبولیت، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا اور بیٹی، اور ایک ہی ماں کے رحم میں پلی ہے بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ فالذین ہاجروا، تو میرے وہ بندے، اور اے میرے وہ بندوں جنہوں نے یہ کام کیے میرے لیے، فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، وقاتلوا، اور انہوں نے میری راہ میں جنگ کی، وقتلوا، جانیں بھی دے دی، قتل ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کوئی شک ہی نہیں، لازماً میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، ان کے نامہ اعمال میں کوئی دھبے ہوں گے انہیں بھی دھو دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من اللہ، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور یقیناً اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد جو 4 آیتیں رہ گئیں، 5 آیتیں، یہ پھر ایک کنکلوڈنگ ہے تمام پر، کیونکہ اس وقت اس صورت میں کچھ یہود کا ذکر ہوا، نصارہ کا، اہل کتاب کا، اہل ایمان کا، مشرکین کا بھی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور سازشیں کر رہے ہیں اور جمعیتیں فراہم کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں، ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ مغرور نہ ہو جائیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساز و سامان دے دیا ہے، ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کا، اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، نزل۔
وما عند اللہ خیر للابرار، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، جو میں نے وہ حدیث کے الفاظ بار بار سنائے کہ جنت کی اصل نعمتیں وہ ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اہل کتاب میں وہ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، عجز کرتے ہیں، عاجزی اور تواضع برتتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یقیناً ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا۔ آخری آیت پھر بہت جامع ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ۔ مصابرت جو ہے باب مفعلہ، اس میں مقابلہ آتا ہے۔ ایک تو ہے صبر کرنا، ایک صبر وہ بھی تو کر رہے ہیں نا۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہیں چرکا آج لگا ہے، ایک سال پہلے انہیں چرکا لگا تھا، 70 مارے گئے تھے، اور وہ ایک سال کے اندر پھر آگے چڑھائی کر کے، تو تم اپنا دل جو ہے غمگین کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو تمہیں تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے، ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے، تبھی تو تم در حقیقت اللہ تعالیٰ کے صحیح وفادار ثابت ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطو مرابطہ جو ہے پہرے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ ربط، نظم، ڈسپلن، مضبوط، مربوط، وہ جو آیا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم نے ڈھیلا کیا اپنا نظم، تم نے جو ہے وہ سب اطاعت کے اندر کمی کی، لہذا تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اہل ایمان صبر پر جاگزی رہو اور صبر کے مقابلے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ، ورابطوا، اور مربوط رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، ایسے ہی گھر بیٹھے فلاح نہیں ملتی۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ عدد ما بین ذلک،